معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کا اپنا حکیم محمد انصار القادری اے ایم قادری دواخانہ پاک بڑا مراد آباد، جیسا کہ موجودہ دور کے طلبینے کی حقیقت کے تعلق سے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ طلبینے کے تعلق سے علماء کرام کی تحقیقات اور فتوے کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ آج ہمارے پاس موجودہ دور کے طلبینے کے تعلق سے فتویٰ پہنچ چکا ہے، جس نے موجودہ دور کے طلبینہ اور اس کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کر بیچنے والوں کو آئینہ دکھایا ہے۔ یہ ایک تاریخی فتویٰ ہے اور تحقیقی فتویٰ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس فتوے کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس فتوے میں بہت قیمتی معلومات حاصل ہونے والی ہے، صرف آپ کو بغور سماعت کرنا ہے۔ فتویٰ ہے نوری دارالفتاء اتراکھنڈ سے مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ نے تحریر کیا ہے، جس پر جامعہ نعیمیہ مراد آباد کی تمام تر تصدیقات موجود ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین مسائل ذیل کے بارے میں کہ کیا حضور علیہ السلام صبح کا ناشتہ فرمایا کرتے تھے؟ اگر فرمایا کرتے تھے تو کس قسم کی غذا سے فرمایا کرتے تھے؟ اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک پاؤڈر جس میں کچھ پسے ہوئے میوے وغیرہ شامل ہوں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ حضور علیہ السلام اسی کا ناشتہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں آپ بھی اس سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرو، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگلا سوال ہے، کئی احادیث میں حضور علیہ السلام کے زمانے کی ایک شفا بخش غذا جس کا نام تلبینہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس پکوان میں کیا کیا اشیاء شامل ہوا کرتی تھیں۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے زمانے کے تلبینے کے ساتھ میں 4-5 اشیاء جیسے ڈرائی فروٹ وغیرہ مزید شامل کر لے تو کیا پھر بھی اس کو وہی تلبینہ کہا جائے گا جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، یا کوئی اور نام دیا جائے گا؟ اگلا سوال، اگر کوئی عالم دین یا حکیم صاحب قسم اٹھا کر یہ بیان دے کہ حضور علیہ السلام جس تلبینے کو استعمال کرتے تھے اور پسند فرماتے تھے، جس کی فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے، وہ یہی ہے، اور سامنے رکھے ہوئے پیکٹ جس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ کا پاؤڈر شامل ہے اس کو اٹھا کر دکھا کر کہے کہ حدیث شریف میں اسی تلبینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہی وہ تلبینہ ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، ڈپریشن کو ختم کرتا ہے، صحت کا نایاب خزانہ ہے، تو ایسے کہنے والوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگلا سوال، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے اور عام مسلمان حدیث اور سنت کے نام پر اس شخص کی باتوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں حدیث شریف میں وہ بات یا چیز ایسی نہ ہو جس کو وہ شخص بیان کرتا ہے، تو حدیث اور سنت کی آڑ میں اپنا کاروبار کرنے والے کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ اگر کوئی دیندار انسان ایسے لوگوں کی اصلاح کی غرض سے تلبینے کی حقیقت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کو بیان کر دے تو اس پر کیا حکم شرع ہے؟ برائے کرم مذکورہ سوالات کے جوابات شریعت کی روشنی میں ارشاد فرمائیں، نوازش ہوگی۔ سائل مفتی جلال الاسلام عشقی امروہہ۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے، یہ صفحہ نمبر 1 ہے، 4 صفحات میں تفصیلی جواب جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر ہم ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے جو ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ آپ کو دکھا رہے ہیں، خاص چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ اس کا دوسرا جو ہے صفحہ ہے، آپ اسکرین روک کر اس کو خود بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا تیسرا صفحہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ تلبینے کے بارے میں جو چیز ہے وہ ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ تلبینے کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے، یہ ایک غذا ہے، یہ خود بتا رہے ہیں، یہ ایک غذا ہے جو کھیر کی طرح ہوتی ہے، جو دلیے اور چھان سے بنائی جاتی ہے، بسا اوقات اس میں شہد ملایا جاتا ہے۔ اسے تلبینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید ہوتا ہے اور یہ دودھ ہی کی طرح پتلی ہوتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں کہ تلبینہ ایسا کھانا ہے جو دلیے یا چھان سے بنایا جاتا ہے اور کبھی اس میں شہد بھی ملایا جاتا ہے۔ اسے تلبینہ دودھ کی سفیدی اور پتلے پن کی مشابہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نیچے وہ احادیث ہیں جس میں احادیث مبارک میں اس کو دل کی بیماریوں اور غموں کو دور کرنے کے لیے مفید بتایا گیا ہے، جیسے کہ تلبینہ والے جو ہے وہ بیچتے ہیں یہ باتیں بتا کر کے، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ان احادیث کے بعد جو ہے روایات کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں روایات مذکورہ سے تلبینے کے فوائد کا علم ہوتا ہے، لیکن ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تلبینہ بطور ناشتہ نہیں بلکہ خاص مواقع پر ہی بنایا جاتا تھا، مثلا
بیمار کے لیے یا میت کے اہل خانہ کے لیے، یعنی کوئی شخص بیمار ہوتا تھا اس کے لیے یا میت کے اہل خانہ کے لیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ فضیلت صرف اسی تلبینے کو حاصل ہے جو اس وقت رائج تھا، جس کی تشریح امام ابن حجر عسقلانی نے دلیے دودھ اور شہد سے کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور تلبینہ اسی وقت فائدہ مند ہے جب یہ باریک اور پتلا ہو، گاڑھا اور کچا نہ ہو۔ معلوم ہوا، جواب میں جو فتویٰ ہے اس میں کیا موجود ہے؟ معلوم ہوا کہ صرف ان اشیاء کا ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اسی طرح تیار کرنا بھی ضروری ہے، تبھی مذکورہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر دور حاضر میں لوگ اپنی ثواب دید اور تحقیق کے مطابق اس پر کچھ اور چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں تو اس پر بعینی ہی اسی تلبینے کا اطلاق اور اسی کے فوائد بیان کرنا درست نہ ہوگا۔ ممکن ہے وہ اضافہ کردہ چیزیں انسانی صحت کے لیے ویسی مفید نہ ہوں جیسی حضور علیہ السلام کی بیان کردہ چیزیں مفید ہیں، اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچ جائے۔ آگے اب ذکر کردہ تفصیلات کی روشنی میں یہ ایک خلاصے کے طور پر جوابات شارٹ میں آگے لکھے ہیں جن کا آپ کو سنانا ضروری ہے۔ ذکر کردہ تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات ترتیب وار درج ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور حاضر کے عرف کے مطابق ناشتہ نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 2، بوقت صبح حضور علیہ السلام نے عجوہ کھجور اور شہد کھانے کے فوائد بیان فرمائے ہیں، لیکن خود حضور کا عادتاً ان اشیاء کو بطور ناشتہ مسلسل کھانا ثابت نہیں۔ نمبر 3، اپنے تیار کردہ، یہ خاص طور پہ سننے کی چیز ہے، اور جو ہمارے بیچنے والے حضرات ہیں وہ بھی اس چیز پر توجہ کریں کہ اپنے تھوڑے سے کاروبار کے چکر میں گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسیں۔ اللہ رب العزت برکت اور روزی دینے والا ہے، اور جو حضرات خریدنے والے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں۔ نمبر 3 کا جواب، اپنے تیار کردہ پاؤڈر کو وہی تلبینہ بتانا جس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، جسارت بیجا اور سرکار مدینہ کی ذات پر جھوٹ گھڑنا ہے، جو سخت ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تکذبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ یلج فی النار، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو کیونکہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ عمل اس لیے بھی زیادہ قابل مذمت ہے کہ اس میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو سخت بدترین کام ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسے کاموں میں مبتلا ہیں وہ اس عمل سے باز آئیں، یا وہی تلبینہ تیار کریں جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، یا اپنے تیار کردہ پاؤڈر کی اصل صورتحال بتا کر اپنا کاروبار کریں کہ ہم نے اس تلبینے میں فلاں فلاں چیز کا اضافہ کیا ہے، تاکہ خریدار کو پتہ رہے کہ اس میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں، لیکن پھر اس کے متعلق احادیث بیان نہ کریں کہ احادیث اسی تلبینے سے متعلق ہیں جو دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار کیا جاتا تھا۔ احادیث جو آج کل تلبینہ بیچا جا رہا ہے اس سے متعلق نہیں ہے۔ یہ سامعین و ناظرین کے لیے ہے کہ وہ توجہ فرمائیں کہ اگر کوئی احادیث اپنے تیار کردہ تلبینے پر چسپا کر کے بتاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، فریب سے کام لیتا ہے، کیونکہ احادیث دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تیار ہوتا تھا تلبینہ اسی کے متعلق ہیں، اسی تلبینے کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ جو کچھ یہ دیا جا رہا ہے مہنگے ڈرائی فروٹ اس میں ڈال کر کے، اس تلبینے کے لیے وہ احادیث کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نمبر 5، جو شخص ایسے سامان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرے اور صحیح صورتحال سے باخبر کرے وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ مبادا لوگ سنت سمجھ کر فضائل حدیث سن کر وہ چیز استعمال کریں جو اصل سنت سے ثابت نہ ہو اور اسے مذکورہ فوائد حاصل نہ ہو، تو ممکن ہے وہ جذباتیت یا شیطانی بہکاوے میں آ کر قول رسول کو ہلکا جاننے کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ایسے میں مذکورہ شخص کا اس پاؤڈر کی حقیقت بیان کرنا نہ صرف مناسب ہے بلکہ ضروری ہے۔ یہ جوابات ہیں، آپ دیکھیں یہاں دارالفتہ اہل سنت نوری دارالفتہ جو ہے اتراکھنڈ سے یہ جواب 10 نومبر کو آیا ہے، اور اس کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد کی اس پر تصدیقات ہیں۔ مفتی سلیمان صاحب کی تصدیق ہے 13 نومبر کی، اور مفتی ایوب صاحب قبلہ کی تصدیق اور مہر موجود۔ فتویٰ آپ نے ملاحظہ کر لیا، فتویٰ آپ نے سن لیا، بس اب میں تلبینہ بیچنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ لہٰذا آپ تلبینہ بیچیں،
لیکن سنت کا لیبل لگا کر کے نہیں، حدیث پاک کی فضیلت بتا کر کے نہیں، اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے ہی سے پیٹ کے مریض تھے، آنتوں کے مریض تھے، انہیں وہ کھانا جس کو وہ بچپن سے کھاتے آ رہے تھے اس کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے، آپ کا تلبینہ کھا کر کے وہ آنتوں کے دائمی مریض بن گئے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سنت کا لیول اس پر چسپا کر کے، سنت حدیث کی فضیلتیں اس کو بتا کر کے نہ بیچیے گا، اور خریدنے والوں سے بھی میں التماس کروں گا کہ آپ سنت سمجھ کے بالکل نہ خریدیں، اس لیے کہ جو تلبینہ سنت ہے، جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں ڈرائی فروٹ نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا اور میں اب بھی واضح کر رہا ہوں کہ یہ تلبینہ سنت نہیں ہے۔ جو سنت ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا، اور یہ فتویٰ آپ نے سماعت کر لیا ہے، تو لہٰذا کاروبار کریں، کاروبار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کاروبار کریں، بڑے عروج پہ کاروبار کریں، پوری دنیا بھر میں کاروبار پھیلائیں، لیکن سنت کا سہارا نہ لیں۔ سنت کا سہارا کب لیں؟ جبکہ وہ سنت کے مطابق ہو تب۔ لیکن اس دور کا تلبینہ یہ تو بالکل ہی مختلف ہے جو آپ لوگوں نے بنایا۔ اور پھر ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تلبینہ استعمال کریں، اس تلبینے میں شفا ہے، اپنا ڈبہ ہاتھ میں لے کر کے کہہ رہے ہیں اس تلبینے کو استعمال کریں، اس تلبینے میں شفا ہے، اس تلبینے میں غموں سے نجات پانے کا جو ہے اس کے اندر اثر ہے، ایسا اثر ہے کہ آپ استعمال کریں گے اور آپ کو غم سے نجات مل جائے گی، اپنا ڈبہ ہاتھ میں لے کر کے۔ تو لہٰذا برائے کرم خدا کے واسطے ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ سنت کا سہارا لے کر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا سہارا لے کر کے یہ گمراہی نہ پھیلائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام ہی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام ہی کو مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔